واقعی شیخ مجیبر رحمان نے 162 میں سے 160 سیٹیں لیں. واقعی مجیبر رحمان نے 1,29,37,162 ووٹ لیے. واقعی ہمارے بھٹو صاحب نے ان کے مقابلے میں 61,48,900 ووٹ لیے. تو پھر میرا خیال ہے معافی مانگ لینی چاہیے. احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. ویورز، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ پاکستان کے نامور اینکر پرسن اور پاکستان ریڈیو پاکستان کی جانی پہچانی آواز عابد نصیر صاحب. عابد صاحب، بہت شکریہ آپ نے احسان ریئیکشن کے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ جی آپ کے انویٹیشن کا. عابد صاحب، شروع کرتے ہیں آپ سے. پہلا سوال، بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوتا ہے اور آج وہ کہاں پہ پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا اگر ہم موازنہ کریں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ سر ایک بڑا مشہور احسان صاحب بڑا مشہور شعر ہے. احسان صاحب سوری فار آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پیڑنا منزل یہی گٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جو قومیں نئی روایات کے ساتھ نئے ٹرینڈز کے ساتھ چلتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جو قومیں دقیانوسی سوچ کی خواہاں رہتی ہیں وہ قومیں پیچھے آ جاتی ہیں. اب تو پہلے ہوتی تھی سالوں کی، پھر دنوں پہ بات آئی، پھر مہینوں پہ آئی، پھر گھنٹوں پہ آئی. آج کل سیکنڈز کی گیم ہے. ود ان دا سیکنڈز آپ نے نیو ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے، نئے انداز میں دنیا میں جینا شروع کرنا ہے اور آپ کی ترقی یقینی ہے. لیکن اگر آپ کی سفارتکاری، اگر آپ کی آنیسٹی، اگر آپ کی ڈگنیٹی، اگر آپ کی اسٹریٹجی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے آج کے دور میں، تو پھر بھی اگر آپ کسی سے گلہ کریں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے تو پھر گلہ بنتا نہیں ہے. ہمیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پنجابی میں اسے اس طرح کے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیران گے تے اگے وداں گے. جی جی صحیح. اچھا عابد صاحب، رشی سوناک صاحب کے ساتھ ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے، بہت زیادہ پوری دنیا میں وہ وائرل بھی ہوئی ہے. شیخ حسینہ صاحبہ جاتی ہیں بھارت میں G20 سمٹ میں، ان کو ایز اے اسپیشل گیسٹ کے طور پہ بلایا جاتا ہے. تو رشی سوناک آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ گرے ہوئے، اور جب ان سے ملتے ہیں تو یہ تصویر ایک بہت، میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پکچرز ہوتی ہیں وہ خود بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بولتی ہیں. تو اس تصویر کے اوپر آپ کیا اپنا تجزیہ دیں گے؟ جی احسان صاحب، وہ میں نے وہی عرض کیا نا، جب آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی. اچھا، اکانومی سے بھی بڑا نا کردار انسان کا نا بہت بڑی چیز ہے. جب کردار مر جاتا ہے نا تو ہمیں 7 فٹ کا ایک لمبا تڑنگا قد و قامت والا انسان 2 فٹ کا بونا لگتا ہے. انٹریکٹ کرنا ہے، ہمارا کریکٹر اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم انٹریکٹ کر سکیں. لیٹس سپوز میں ٹو بی ویری آنیسٹ، دیکھنے اور سننے والے کہیں گے میں عمران خان کا بہت بڑا مداح نہیں ہوں، لیکن ایک چیز مجھے عمران خان میں بہت اچھی لگتی تھی، انٹرنیشنل دنیا سے جو ملنے کا سٹائل تھا نا وہ بڑا زبردست تھا. انٹرنیشنل دنیا نے ایک کردار کو دیکھا ہوا تھا، ایک کریکٹر کو دیکھا ہوا تھا، سامنے تھا. جب ہم نے اب عمران خان کا کریکٹر مس کر دیا ہے، اب جب عمران خان دنیا سے جا کے ملے گا تو وہ والی بات نہیں ہوگی جو ابھی ہم حسینہ واجد صاحبہ جن کو ہم نے کہا تھا کہ مطلب ان کی ایون کے کرنسی کو کی ہم نے بنائی ہوئی ہے ضرب المثل کہ تو 2% کا بندہ نہیں ہے. انٹرنیشنل دنیا میں محبت سے دیکھا نہیں جاتا. اور آج بھی آپ کردار زندہ کر کے دیکھ لیں، آج بھی آپ اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے چلیں اور کریکٹر کے ساتھ لے کے چلیں، آئی کین بیٹ کہ چیزیں بڑی زبردست ہو جائیں گی. شیخ حسینہ صاحبہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور امریکہ گئی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر اچانک امریکہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے، عوامی پارٹی، ان کے اوپر انہوں نے ویزے کی سینکشنز لگا دی ہیں. لیکن شیخ حسینہ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے امریکہ میں ہی یہ بڑا تھریٹ کیا کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگاتا ہے ویزے کی، ہم امریکہ کے اوپر لگائیں گے اور ہمیں کوئی دباؤ پریشر میں ہم نہیں آئیں گے. اور اگر امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں
ہو رہے تو پھر ہم بھی پوچھیں گے امریکہ میں جو الیکشن ہوئے ہیں حالیہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی تھی کہ ریگنگ کی گئی ہے, تو کہہ رہے پھر ہم بھی پوچھیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ امریکہ میں رہ کر امریکہ کے خلاف, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کو آتی نہیں روباہی, وہ اقبال کا مصرع ہے نا. میں ایک مسلمان ہونا پہلی شرط ہے نیک ہونے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم آج اغیار, آج غیر مسلم ہم سے بڑے کردار کے مالک کیوں ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اس مالک کے ہاتھ میں ہے. وہ میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جب مرنا ہے تب مر ہی جانا ہے. سینا واجد صاحبہ بینگ اے مسلم بڑی زبردست کردار کی حامل خاتون میں انہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار غالباً انہوں نے مستعار لیا مغرب سے, کہ اگر مغرب ہمیں تڑی لگا سکتا ہے تو بھئی ہم کیوں نہیں تڑی لگا سکتے؟ اگر مغرب ہمیں سختی سے پکڑ سکتا ہے گردن سے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے نا, جو گھر میں روٹی کھاتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے روٹی دی جائے یا نہ دی جائے. یا میں نے آئی ایم ایف کے پاس, جس طرح انہوں نے, ہم نے تو بڑا جھگڑا کر کے آئی ایم ایف کے پاس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں جانا پڑا, لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ پہلے ہی آئی ایم ایف کے پاس, ان کے بھی بجٹ خسارے ہیں, ان کا خرچہ اور ان کا ریونیو بڑا ڈیفرنٹ ہے, لیکن پاکستان جتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے. پاکستان کے تو حالات بڑے برے ہیں, 55.5 بلین کی, اور جو 24 کروڑ کی آبادی ہے وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے ٹوٹل 40 بلین کی, اور شاید اب یہ بھی گر چکی ہوں گی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب آپ گھر میں روٹی کھاتے ہیں, آپ کے سسٹم بہترین چل رہے ہیں, امریکہ کل اگر چائنا بھی طاقت بن جاتا ہے, سپر پاور بن جاتا ہے, تو چائنا میں بھی بیٹھ کے کہا جا سکتا ہے بھی اپنی روٹی کھانے ہیں, تسی کون ہوں جے سانو دسن والے. تو یہ آپ کو بھی بینگ پاکستانی ہمیں ایک اچھے کردار کے حامل ہونا ہے. کریکٹر کو جب تک زندہ نہیں نہ رکھیں گے ہم, تب تک ہم کہیں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. میں تو خوش ہوتا ہوں, مطلب مسلم دنیا میں کوئی بھی لیڈر بڑا بن کے, طیب اردوغان, آپ چیک کریں کہ میں یہاں بیٹھ کے شادیانے بجا رہا ہوتا ہوں کہ یار کسی بندے نے بھی تو بات کی, کسی بندے نے تو ہمارے اسلاف کو ریپرزینٹ کیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا, ہم تو کرپٹ قوم کے طور پہ دنیا کے سامنے ہیں. یعنی ہم نے شروع کیا تھا نا, آپ دیکھیں وہ کیا 61,48,923 ووٹ لینے والا, جب 1,29,37,162 ووٹ لینے والے کو کہے گا میں تجھے نہیں مانتا, تو کر لے جو کرنا ہے, تیری چمڑی کا رنگ کالا ہے. یار تم لوگ تو میں کیا ہائٹ کم ہے, 2% کے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. آج انہوں نے پروو کیا نا کہ ہمارا ٹکا بھی بڑا مضبوط ہو سکتا ہے, ہمارا کردار بڑا مضبوط ہو سکتا ہے. ہم امریکہ میں بیٹھ کے اگر ہم پہ کوئی پابندی لگاتا ہے تو اسے دو ٹوک یہ اس کو نوٹس دے سکتے ہیں کہ ارے ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں, ہم کام کر سکتے ہیں, تمہارے بغیر جی سکتے ہیں. جی, یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کی اکانومی, آپ کی معیشت بہتر ہوتی ہے, جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا ساتھ کردار کو بھی رکھیے احسان صاحب, کردار کو بھی ساتھ ساتھ رکھیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا عابد صاحب, یہ ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کہ ہم اپنی خواتین کو کیا دے رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بینظیر انکم سپورٹ کے اوپر ہم خیرات دے رہے ہیں انہیں, اور وہ بنگلہ دیشی کیا کر رہے ہیں, اپنی خواتین کو روزگار دے رہے ہیں. 80% ان کی جو ویمن ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں, وہ روزگار کی طرف لے کر آ رہے ہیں, اور ہم خیرات کے لیے, آٹا لینے کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگا رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں خواتین کو, اور ہم کیا دے رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے لیے لوگوں کو, عورتوں کو لائنوں میں لگا رہے ہیں. سر دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ وہ کیا, اب وہ میں اگر غلط پڑھوں تو لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, تم کیوں بے وجہ سی پریشان ہو مادام, لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. دیکھیے, ہمیں
1400 سال پہلے یہ سبق دے دیا گیا کہ جب کوئی بھیک مانگنے آئے اسے مچھلی نہیں دینی چاہیے، اسے مچھلی پکڑنے کا فن سکھا دینا چاہیے۔ تو آج کوئی بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ آج ایک گھر کے فرد مطلب 2 بھائی ہیں، اگر ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو قرض دیتا رہتا ہے، ہم نے اپنی سوسائٹیز میں ہم بھلا تیرے شہر کے آداب کیا جانے، سادہ دل لوگ جو بچپن سے ہی گاؤں میں رہے، ہم چکوک کے رہنے والے، دور افتادہ علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے جن گھروں میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بالکل بٹھا کے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ڈالر کما رہا ہوں، میں ریال کما رہا ہوں، میں اچھی کرنسی میرے پاس نوٹ ہیں، تو موج کر، اور اس کو جب قرض کی ضرورت پڑی قرض دیا، نہ کہ اسے کہا کہ تو بزنس کر، نہ کہ اسے کہا کہ تو ہنر سیکھ، تو سر وہ گھر برباد ہو گیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اور جن گھروں میں بڑے بھائیوں نے بڑوں کہا کہ آپ کو ایٹ اینی کاسٹ کام کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی سرشت کو جلا بخشنی ہے، محلہ ہے، اس طرح اسٹیٹس ہیں، اور اسی طرح دنیا ہے۔ دنیا میں جس نے کام کیا، پریکٹیکل کام کیا، وہ آگے بڑھے گا، اور جس نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا اور بھیک پہ لگا دیا اپنے چھوٹوں کو، اپنی رعایا کو، وہ اسی طرح ناکام و نامراد رہے گا۔ اچھا عابد صاحب، بنگلہ دیش آئے روز کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑے میگا پروجیکٹ کا افتتاح کر رہا ہے۔ میں آپ کو 1-2 پروجیکٹ بتا بھی دیتا ہوں۔ کرنا فلی ٹنل، بنگا بندھو شیخ مجیب الرحمان ٹنل، یہ انڈر ریور ایک سرنگ بنائی جا رہی ہے، اور پھر آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی اور پہلی یہ ٹنل بنا رہا ہے بنگلہ دیش۔ اور پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ پدما برج بنایا، ایک بڑا مائلسٹون اچیو کیا انہوں نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ماتر باری ڈیپ سی پورٹ، ساؤتھ ایشیا میں صرف بنگلہ دیش کے پاس ہی ہوگی یہ ڈیپ سی پورٹ، یعنی بڑے سے بڑے میگا پروجیکٹس کا وہ انیگوریشن کر رہا ہے۔ تو ہمیں نہیں اس طرف جانا چاہیے، اپنی معیشت کے اوپر سیاست کی طرف ہم ایک دوسرے کے ایک پرسنلی اٹیک کر رہے ہیں، کپڑے اتارنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن توجہ کوئی نہیں دے رہا۔ آپ کو کیا کہیں لگتا نہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس کوئی لیک آف لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ ہمارے پاس ایئرپورٹس کی جو اس کی تعداد ہے 18 ہیں، تھنک سو، اگر میرے فیکٹس اینڈ فگرز غلط ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ چیزوں میں، ہم ریلوے کا پروجیکٹ ہے ہمارا بہت لمبا چوڑا ہے، ان کا اتنا نہیں ہے۔ ہمارے جو روڈز ہیں وہ روڈز کا جال بہت بڑا ہے، ان کا نہیں ہے۔ ہمارا جو واٹر وے ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا اتنا نہیں ہے۔ مطلب یہ چیزیں چھوٹی ہیں، لیکن یہ جو دوسری بات آپ نے کی نا، لیڈرشپ کا فقدان، یہ بہت بڑا فقدان ہے، یہ واقعی فقدان ہے۔ اور جب تک ہر ادارہ اپنی جورسڈکشنز میں رہ کے کام نہیں کرے گا، تب تک ہم کوئی بڑا ملک نہیں بن سکیں گے، تب تک جمہوریت پنپ نہیں سکے گی۔ جمہوریت کو اگر پنپنے نہیں دیا جائے گا تو بہت ضروری ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے دائروں میں رہ کے کام کریں، تو لیڈر انشاءاللہ آئیں گے۔ کوئی احسان، کوئی عابد، کوئی ماجد، کوئی واجد انشاءاللہ اٹھے گا جو ایک اچھا لیڈر بن کے سامنے آئے گا، اور اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آخری سوال ہے میرا آپ سے۔ بنگلہ دیشی موسٹلی یہی کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہم سے آفیشلی معافی مانگے۔ کیا پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا دیکھیے، اگر تو میں چلوں نا وطنیت کا پروردہ بن کے چلوں تو میں کہوں نہیں میرا ملک، ہم کیوں معافی مانگیں؟ یار آگے بڑھنا چاہیے، چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں پھر وہی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ساتھ، 1,29,37,162 ووٹ جس بندے نے لیے، جس بندے نے 160 سیٹیں لیں، ہم نے اس بندے کو کہا کہ تو کالا ہے، تو چھوٹا ہے، تیری زبان اتنی رچ نہیں ہے، میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس رچ ریسورسز ہیں، اگر عوام تجھے چاہتی ہے تو مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اگر تاریخ ہمیں سچ بتا رہی ہے، جو کہ عمومی طور پہ تاثر ہے کہ سچ بتا رہی ہے، واقعی شیخ مجیب الرحمان نے 162 میں سے 160 سیٹیں لیں، واقعی مجیب الرحمان نے
1,29,37,162 वोट लिए। वाकई हमारे भुट्टो साहब ने उनके मुकाबले में 61,48,900 वोट लिए, तो फिर मेरा ख्याल है माफी मांग लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर इंपोर्ट्स आईटी सेक्टर देखे उनका किधर है, हम कहां फिर रहे हैं। हमारा हमसाया भारत आईटी सेक्टर में कहां है, हम किधर फिर रहे हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं। हमारी इंपोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं। और उनके जो रिजर्व हैं, सॉरी जी, एक्सपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश, आफ्टर चाइना। एग्जैक्टली, और आफ्टर चाइना, एग्जैक्टली वो मेरा ख्याल है उसमें क्या गारमेंट्स, एग्जैक्टली सिर्फ गारमेंट्स में, बाकी में नहीं मेरा ख्याल है। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि जब तक हम फॉरेन रिजर्व्स अपनी नहीं, मतलब हमारे 3.7 है, उनके मेरा ख्याल 3.7 बिलियन, और उनके मेरा ख्याल है कि 34 बिलियन के करीब है, आई थिंक सो, या इससे भी ज्यादा है। तो ये बड़ा तफावत है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वो भी आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, हम भी आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया एक लम्हे के लिए वहां भी इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो रहा है, यहां भी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे, तो दोनों तरफ एक जैसा, लेकिन उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके लोग बड़े खुशहाल हैं। पिछले मेरा ख्याल एक साल में 80,000 लोगों को उन्होंने सतह गुर्बत से निकाल के जो रोटी खाने वाले बंदे हैं उनमें शामिल किया। तो हमारे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आखिरी सवाल है, फिर आपसे सर इजाजत लेंगे। क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह तरक्की करेगा और तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा देखिए, बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तान जैसे मजेदार मौसम, पाकिस्तान जैसा एटमॉस्फेयर, पाकिस्तान जैसा एनवायरनमेंट, पाकिस्तान जैसे ज़हीन लोग, पाकिस्तान जैसे मेहनती लोग कहीं भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एजाजी 500 रुपए का तोहफा देने के लिए हमारा सिस्टम उस पे 50,000 रुपए लगाता है। जब तक ये सिस्टम, एक अगर आपने कोई रॉयल्टी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलनी है ना, 500 रुपए की रॉयल्टी है, तो उसको आप तक भिजवाने के लिए 50,000 रुपए का खर्चा होता है। जब तक इस सिस्टम को सही नहीं ना किया जाएगा, तब तक हम बड़े लोग नहीं बन सकते, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हम जरूर तरक्की करेंगे, हमें पूरी उम्मीद रहना है, लेकिन हमें जो बोलने वाले हैं उनको बोलने देना चाहिए, चीजों को डिग आउट करने वाले हैं उन्हें हौसला देना चाहिए, जिसकी जो डोमेन है उसमें रह के सबको इस वतन के लिए काम करना चाहिए। तो बांग्लादेश तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं स्टैंड करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आबिद नसीर साहब। व्यूअर्स, हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन और रेडियो पाकिस्तान की बड़ी आवाज थे, और आपने इनका एनालिसिस सुना और इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।